عنوان گفتگو ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے، فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کا حکم مانا، فرمایا فقد اطاع اللہ، جان لو کہ یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آدھی آیت کا آدھا حصہ یہاں کمپلیٹ ہوا۔ اگلے حصے میں فرمایا ومن تولا، جو کوئی یہ بات نہ مانے، یہ جو ابھی ہوئی ہے کہ رسول کا کہنا ماننا ہی اللہ کا ماننا ہے۔ اچھا ذرا مزہ لے لیں بات کا۔ رسول جو کہے، پچھلے جمعے کے ساتھ ملا لیں، رسول جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بالکل وہی موضوع ہے کہ جو رسول کہہ دے وہ کر لو۔ رسول جس بات کا حکم دے دیں، ابھی 2 منٹ کے اندر اندر دیکھیے گا چہروں کے آثار بدل جائیں گے۔ میں جو بات شروع کر بیٹھا ہوں آپ کو انشاءاللہ اتنا لطف آئے گا کہ آپ ممکن ہے پورا سال بولتے رہیں جناب۔ رسول کہے نماز پڑھو تو رسول کا کہنا ہی عبادت ہے۔ رسول کا نماز پڑھانا عبادت، رسول بلائے تو رسول کا بلانا اللہ کا بلانا۔ رسول کے حکم پہ 3 بار بھی بلایا جائے اور بندہ نہ آئے تو وہ در حقیقت رسول کا انکار نہیں، رسول کے اللہ کا انکار ہے۔ اور مزہ لیں، میں ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی، اور مزہ لیں ذرا۔ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا، رسول کا دربار سے اٹھانا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، رسول کا اٹھانا اللہ کا اٹھانا، رسول کا بستر پہ سلانا اللہ کا سلانا، اور رسول کا ابو بکر کو ساتھ لے جانا بھی اللہ کا لے جانا۔ مزہ لیں بات کا، اندر لطف لیں۔ فرمایا رسول کا کہنا ماننا ہی اللہ کا حکم ماننا، یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا جو کوئی نہ مانے، اب تو سمجھ گئے نا، اشارے سے اتنی بات ہی کہی جا سکتی ہے جی۔ اس سے آگے کہہ دیں تو پھر اگلا جمعہ کسی اور جگہ پہ امام بارگاہ میں جا کے پڑھانا پڑے گا۔ فرمایا جو کوئی نہ مانے، ومن تولا، محبوب جو کوئی آپ کا حکم آپ کا نہ مانے، آپ کی اطاعت نہ کرے، تو محبوب بات دل پہ نہ لے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ مانیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، نہ مانیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آؤ بھائی، کہنا تو بہت بات کی بات ہے، آپ خالی رسپانس ہی اچھا نہ دیں تو دل کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو کہنے نہ کہنے کی تو بات ہی الگ ہے۔ آپ صرف بات خاموشی سے سن لیں تو مقرر کا دل دکھ جاتا ہے، میں ایڈی وڈی گل کی تھی، نہ چپ کر کے سن لی۔ کہنا نہ کہنا تو بہت بات کی بات ہے۔ فرمایا محبوب یہ عام لوگوں کا ان کا وتیرہ ہے، ان کی بات ہے کہ ان کا کہنا نہ مانا جائے تو وہ بات دل پہ لیتے ہیں۔ ومن تولا، جو محبوب آپ کی بات نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب ہم نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ اس کے نہ ماننے کا محبوب آپ سے سوال نہیں ہوگا، اسی کی گردن کو پکڑیں گے ہم۔
بھئی میرا خطاب تو ہو گیا، آپ ایک بار مسکرا پڑے، اس کا مطلب ہے 8 دن کی ساری محنت پوری ہو گئی۔ رسول بلائے تو آنا، اس کے حکم پہ آنا، یوں سمجھ کے آؤ کہ اللہ بلا رہا ہے۔ رسول کہے رک جاؤ تو رکنا ایسے ہے جیسے اللہ کے کہنے پہ رک رہے ہو۔ رسول بستر پہ سلائے تو سلانا اللہ کا سلانا۔ رسول ایک ایک کو کہے تو بھی منافق ہے اٹھ جا یہاں سے، تو بھی منافق ہے اٹھ جا یہاں سے، اٹھ جا تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ 180 بندے ہیں جن کے نام موجود ہیں، میرے علاوہ پوچھ کے مجھے بھی بتانا وہ کون کون سے ہیں، مجھ سے نہیں آ کے پوچھ لینا فاروقی صاحب آپ بتائیں، پوچھئے اپنے علماء سے، پوچھئے احادیث میں ان کے نام موجود ہیں، کیونکہ رسول کے علم غیب پہ اعتراض کیا تھا منافقوں نے، کہا دیکھ لو ہمارے ایمان کا اس رسول کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اندر سے مومن نہیں۔ سرکار نے، اللہ نے مطلع کر دیا، سرکار نے فرمایا کیا کہتے ہو مجھے پتہ نہیں چلتا، ایک ایک کا نام لے کے اٹھا دیا، فرمایا اخرج اخرج، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ جو اس دن اٹھائے تھے وہ 10 تھے، مختلف مواقع پہ جو اٹھائے ان کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ اس لیے فرمایا ومن تولا، محبوب جو آپ کا کہنا نہ مانے، فرمایا وما فما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ بات دل پہ نہ لیں، ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کریں گے، اسی کو پکڑیں گے، وہ اپنے اس عمل کا خود ذمہ دار ہے، آپ نہیں۔ ماننا جو ہوتا ہے نا دوستو، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں تو ماننے کے لیے اللہ نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کتنے؟ بولنا 3 استعمال کیے ہیں، زیادہ ہیں، جن پہ میں بات کروں گا وہ 3 ہیں۔ پہلا ہے تسلیم کرنا، بولیے تسلیم کرنا، دوسرا ہے اطاعت کرنا، تیسرا ہے اتباع کرنا۔ ترتیب دیکھ لیں، بندہ سب سے پہلے جس کو بھی ماننا ہو اسے تسلیم کرتا ہے۔ آپ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ آج تک چل رہا ہے، بھئی کوئی نہ بھی تسلیم کرے تو اسرائیل اپنی جگہ پہ موجود تو ہے نا، مگر تسلیم کروانا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہے، مگر تسلیم نہ بھی کروائے تو وہ پیغمبر تو ہے، مگر پہلا قدم تسلیم کروانے کا ہے۔ فرمایا آ جاؤ مجھے تسلیم کرو، زبان ہلائیے جی ذرا، مجھے تسلیم کرو، پہلے اسے تسلیم کرو جو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کو تسلیم کیوں کریں؟ اپنے 360 کو کیوں چھوڑے اور آپ کے ایک کو کیوں تسلیم کریں؟ کوئی دلیل ہے؟ فرمایا دلیل مصطفیٰ ہے، میرے وجود کو تسلیم کرو، میرے وجود کو تسلیم کرو، بن دیکھے اس پہ ایمان لاؤ۔ دیکھیں کس کو؟ فرمایا جو نظر آ رہا ہے، اس میں عیب نظر آئے تو اس کا انکار کر دینا۔ بندہ سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے، پھر اطاعت کرتا ہے، بولیے پھر اطاعت کرتا ہے۔ اور اطاعت کا معنی لکھا ہے سب نے فرما برداری۔ کیا جی؟ فرما برداری کو کبھی آپ کاغذ پہ لکھیں تو لکھا جاتا ہے فرما برداری۔ فرما کا معنی ہے حکم، اطاعت کے لیے لفظ لازم ہے کہ حکم ملے اور بندہ اس حکم کی بجاوری کر دے، اسے فرما برداری کہتے ہیں۔ باپ کہہ دے بیٹا پانی پلاؤ تو پانی پلانا فرما برداری، ماں کہے بیٹا نماز عشاء پڑھ تو نماز عشاء پڑھنا فرما برداری ہے، ماں کہے باپ کہے اس بات سے رک جاؤ تو رکنا فرما برداری۔ حکم ملے اور اس کے مطابق بندہ کر گزرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مگر اتباع میں اور اطاعت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اور اتباع کہتے ہیں حکم نہ ملے، حکم ملنے سے پہلے ویسا کر گزرنا۔ واہ جٹھا صاحب، آپ جی سلامت رہے جی۔ بندہ حکم ملنے سے پہلے ویسا کر گزرے، مطابعت کا معنی ہے جیسا دیکھے ویسا کر جائے۔
نہیں اور آسان کرتا ہوں، جیسا دیکھے محبوب کو ویسا ہو جائے، ویسا اپنے آپ کو بدل لے، لباس ویسا ہو جیسے محبوب کا ہے، چہرہ ویسے ہو جیسے محبوب کا ہے، چال ویسے ہو جیسے محبوب کی ہے، ڈھال ویسے ہو جیسے محبوب کی ہے، بس ہو بہو ایک فرق رہے، وہ آقا رہے یہ غلام رہے۔ محبت جی آپ کی بات سمجھے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا بندہ کیا کرتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے، پھر اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت جب عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر بندہ اتباع کرنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر؟ آئیے اب بندے نے کرنا ہے تسلیم، کس کو؟ اپنے پروردگار کو۔ بہت ساری باتیں مختصر کر کے میں آپ کو اس جگہ پہ لا رہا ہوں کہ ترتیب وہی رہے گی کہ سب سے پہلے بندہ اسے تسلیم کرے گا، پھر اس کی اطاعت کرے گا، پھر اس کی اتباع کرے گا۔ یاد رکھیے کائنات کا خالق اللہ ہے۔ بولو خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس عقیدہ توحید پہ ذرہ برابر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہے، خالق اللہ ہے۔ اب بندہ اسے تسلیم کرنا چاہتا ہے، مالک تیری گواہی دینا چاہتے ہیں، اس نے کہا دے گواہی، آپ نے کہا اشہد اللہ الہ، میرے ساتھ لفظ بولیں جی، اشہد اللہ الہ، کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لفظ گواہی پہ رکنا، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی اس کی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھ کے دے۔ جتنے مسکرائے ہیں آپ کا مسکرانا داد ہے جناب، خالی مسکرا بھی دیں تو بات چلے گی۔ مالک دنیا کی عدالتیں اس کی گواہی کو لیتی ہیں جو چشمدید ہو۔ چشمدید کسے کہتے ہیں؟ جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ دنیا کی عدالتیں، اب تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، ہم نے تو سارے گواہ بھی پیش کر دیے، پھر بھی ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آنکھوں دیکھے، اب تو وزیر اعظم صاحب خود سب سے بڑے گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ ہوتے دیکھا تھا، میں گواہ ہوں۔ اللہ کی گواہی دینی ہے، مالک ہم تو گواہی دے رہے ہیں، بن دیکھے کیسے؟ کہا منہ نیچے کر، مجھے ہر کوئی دیکھ سکتا نہیں۔ مجھے ہر کوئی دیکھ سکتا نہیں، اور ہر کسی میں یہ دیکھنے کی ہمت بھی نہیں، تو مالک گواہی کا کیا بنے گا؟ کہا ایک میرا حبیب ہے، کوئی پل ایسا نہیں جس پل میں میں اس سے حجاب میں رہوں۔ میں اس سے حجاب میں رہوں، جس سے حجاب میں تھا اسے کوہ طور پہ بلایا تھا، جس سے حجاب تھا نا اس سے گفتگو بھی حجاب میں تھی، حجاب میں تھی جناب۔ قرآن کہتا ہے ایک درخت تھا اس میں سے آواز آتی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، کیسے بتاؤں؟ آپ نے کبھی ٹی وی چینلوں پہ دیکھا ہو تو اب تو بڑی بڑی LED ان کی دیواروں میں نصب ہو گئی ہے نا، اب بندہ بیٹھا ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، اینکر صرف اس طرح کرتا ہے، وہیں بیٹھا دیوار کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ لو ہر گل اچھی کرن والی نہیں ہوندی، ایسے چہرہ پھیرا، ایسے دیوار کے ساتھ، مخاطب دیوار سے ہے، بات اس سے کر رہا ہے جو پیچھے بیٹھا ہے۔ ہمیں کل تک سمجھ نہیں آتی تھی، اب آپ تصویر دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، جب آواز آتی ہے تو درخت سے، موسیٰ علیہ السلام اس طرح بات کر، میں کیویں گل کراں تھوڑے نال، اس طرح بات کرتے، درخت کے ساتھ بات کرتے کرتے بھی جب ماں نہیں نہ رہی تو اسی جگہ پہ حکم آیا تھا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا،
تیرے پیچھے وہ دعا کرنے والی ماں آج نہیں رہی. اس سے پہلے کہا تھا، جیسے ہی اس پہاڑ پہ چڑھنے لگے کہا موسیٰ کیسے آ رہے ہو، جوتے اتار کے آؤ، تمہیں نہیں پتا یہ ساری ادب والی جگہ. اس کا مطلب ہے ادب والی جگہوں پہ جوتے نہیں پہنے جاتے. ادب والی جگہ ہے جوتے. فخلا نالیک، اپنے نالین اتار دیے. سرکار کے ذہن میں یہ بات تھی کہ موسیٰ کو روکا تھا نالین اتار کے آنا. سفر معراج شروع ہوا جہاں خلق کی انتہا ہوئی مخلوق کی، جہاں خالق کی حد نہیں. جو خالق کی حد مانے وہ کافر ہو جائے گا. خالق حدوں سے بے نیاز ہے. مخلوق کے ذہنی حصار کے مطابق جب مخلوق کی حد ختم ہوئی اور خالق کی تجلیات کا آغاز ہوا، جبریل بھی رک گیا سدرۃ المنتہا پہ. سرکار نیچے جھکے کہ نالین اتاروں. وہی آواز ہے جو تب آئی تھی جس نے کہا تھا نالین اتار. اب وہی آواز ہے محبوب نالین سمیت آنا اوپر. واہ 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 واہ. نالین سمیت محبوب اوپر آ. نالین سمیت محبوب اوپر آ. اللہ اکبر. فرمایا وہاں حجاب میں تھا. محبوب ایسا ہے کہ جو نہ خود حجاب میں ہے نہ میں اس سے حجاب میں بات کرتا ہوں. مالک تیری گواہی. کہا میری گواہی صرف محبوب کی کافی ہے. صرف آپ دعا دیں گے. ابھی تک جو اباسیاں لے رہے ہیں نا دوست، وہ انشاءاللہ 5 منٹ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، اباسیاں ختم ہو جائیں گی. کبھی کبھی اباسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی کبھی اباسی اندر کے سکون کی وجہ سے ہوتی ہے. میں آپ سے یہ سوچتا ہوں اب اس وقت آپ سکون میں بیٹھے ہیں. شیطان تو آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا، کیونکہ جہاں ذکر ایسا ہو رہا ہو وہاں شیطان کا کیا کام ہے. آپ سارے ہی ماشاءاللہ کمال کے لوگ ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح سنیں کسی بات کو. آپ کو پتہ ہے کچھ ٹافیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے الائچی کھائی ہے؟ الائچی چھوٹی، بہت ساری بات کھائی ہو، پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں ایسے. چتنی پیندی بادشاہ. کچھ گلاں بھی چتھن والیاں ہوندیاں نے، انہاں نوں ایویں ہی اندر نہیں اتار لئیدا. گولی دا تے الائچی دا فرق ہوندا ہے جی. تھوڑی جی گل نو چتھو، محسوس کرو، مزہ لو بات کا. کہا ایک میرے حبیب نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ. مالک محبوب نے بھی ہماری طرح بن دیکھے گواہی دی ہے؟ کہا نہیں، پھر محبوب کیسا جو بن دیکھے گواہی دے. محبوب کو تو سامنے بٹھا کے ساری کائنات کو بنایا ہے میں نے. ابھی آدم نہیں بنایا تھا، محبوب کا نور پہلے بنا دیا تھا. محبوب کے تو سامنے، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا آدم کے لیے پانی اور مٹی لایا جا رہا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، بنتا دیکھ رہا تھا. اچھا ایک گواہی کہا میرے حبیب کی ہی کافی ہے. محبوب مالک تو پھر تجھے تسلیم کیسے کریں؟ کہا آسان سا کام ہے. مالک کیا؟ کہا قرآن میں پڑھنا. مزہ لے جناب بات کا. قرآن میں پڑھ. میں نے کہا مالک ہمیں تو عادت ہے ختموں میں پڑھنے کی، ہم ختموں کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں. کہا پھر جمعے میں پڑھ. آپ توجہ کریں، میں قرآن کی طرف آتا ہوں. مالک تجھے تسلیم کرنا ہے. اب لفظ تسلیم قرآن میں نہ ہو، مجھے ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. اور اگر تسلیم کا لفظ قرآن میں ہو تو پھر اللہ جسے تسلیم کروائے ویسے تسلیم کر. مالک کیسے؟ اس نے کہا سورۃ الاحزاب ہے، بچے بچے کو آئے تھے. یاد اس لیے ہے کہ بچپن سے ختموں میں پڑھتے آئے ہیں. مالک کیسے؟ کہا ان اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. کہا درود بھی مصطفیٰ پہ پڑھ، سلام بھی مصطفیٰ کو کر اور تسلیم بھی مصطفیٰ کو کر. تسلیم بھی مصطفیٰ کو کرنا ہے، درود جس پہ پڑھنا ہے
سلام بھی اسی کو کہنا ہے. اب سمجھے ہیں ہم یا نبی سلام علیکہ ایسے ہی نہیں کہہ دیتے. جس پہ درود ہے اسی پہ سلام ہے، اور جس سے تسلیم سلام کہنا ہے اس کے اتو نہیں کہنا، تسلیم کرنا ہے. وچوں دا مطلب تو تسی سمجھ دے ہو. جہاں یہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہے نا طاہر بیڑا بیٹا، بڑا خاص توجہ میں اس لیے ساتھ لاتا ہوں کہ یہ بھی توجہ سے سنیں. جب بچے جوان ہوتے ہیں نا مولویوں کے تو پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ باہر سمجھاتا رہا گھر سننے کو نہیں ملتا. وہ چلتا چلتا وہاں پہنچتا ہے جو مولانا صاحب کے مخالف ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے حیرانی کی بات ہے، جو بابا نے دین دیا تھا وہ اور ہے، اس مسجد والے کا اور ہے. اس لیے بچوں کو ساتھ لایا کرو، عادت ڈالو تاکہ بچے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ ذہنی خلفشار ان کا پیدا نہ ہو، ایک ہی رہے دین، ان کو سمجھ آئے کہ کیا مل رہا ہے. اچھا، جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ قرآن کریم کی اس آیت کو لکھا دیکھیں گے، تسلیمن کا لفظ ہے، تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین کا معنی ہے خالی تسلیم نہیں کرنا، اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ہائے ہائے ہائے، تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا. آپ کے گھر میں مستری لگے ہو نا، آپ کہتے ہیں یار صحیح طرح کام کر، وہ کہتا جی کرتے رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں کر تو رہے ہیں، پر اس طرح کرنا جی میں کم کرندہ نہیں نا. تسی ہجے بھی نہیں سمجھے نا جس طرح کام آپ، اس کا مطلب ہے کوئی معیار حق کا آپ کے ذہنوں میں ہے. اطاعت اور اتباع کا فرق یہاں پتہ چلے گا. عدالت میں کیس جائے، دو فریق ہوتے ہیں، ایک کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ایک کے حق میں آتا ہے. جس کے خلاف آئے وہ چوں بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ فیصلہ مانتا ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت. فرمایا دنیا کی عدالتوں والا اصول مصطفیٰ کی ذات پہ نہ لے آ. مسئلہ تھا دو صحابیوں کی ذاتی باغ کو پانی لگانے کا. پانی آتا تھا، وہ اپنے باغ کو پانی لگاتے تھے. اس دا مطلب ہے ذمہ داراں دے پانی دا مسئلہ صرف اج دا نہیں، شروع دن تو چلدا آیا. پانی کا مسئلہ تھا حضور کے چچا زاد بھائی کا اور ایک اور صحابی کا تھا. سرکار نے پورا کیس سن کر فیصلہ دیا کہ پہلے یہ لگا لے بعد میں وہ لگا لے. جس کے خلاف فیصلہ ہوا نا اس نے باہر جا کے بات کہہ دی. اس نے کہا پھپھی دے پتر دی رہی رکھ لی سرکار نے. اب آپ مجھے یہ بتانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پورے 8 دن اس کی تحقیق کرنا. اس مسئلے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے؟ بولیں. اس روزے کے ساتھ ہے؟ استنجے کے ساتھ ہے؟ میٹھی میٹھی سنتوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، اس کا تعلق ذاتیات کے ساتھ ہے. ایک نے مانا، ایک نے دل سے نہیں مانا. کہاں بیٹھے ہو یار سارے؟ مانا دونوں نے، ایک نے دل سے تسلیم کیا، دوسرے نے باہر آ کے اعتراض کیا. وہی فوری طور پر قرآن کی آیت آ گئی، محبوب ان سے کہے جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ تو مومن ہی نہیں رہتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. جب تک محبوب تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے یہ تب تک مومن ہی نہیں بن سکتے. ایک تلوار کا مسئلہ تھا، ایک یہودی کا تھا، ایک منافق کا تھا. اب میں نے منافق پہلے لفظ کہہ دیا ورنہ مسلمان لفظ کہتا. مسلمان تھا، یہودی کا ایک تلوار کے ساتھ تلوار کا مسئلہ تھا. سرکار کی خدمت میں کیس آ گیا، حضور نے فیصلہ سنا. رسول تو ڈنڈی نہیں نہ مارتے. سرکار نے دیکھا، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. آپ کو ایک معیار دیا زندگی کا کہ سچ کا ساتھ دینا ہے بھلے یہودی کیوں نہ ہو. بیٹھے ہو سارے یار. سرکار نے تلوار کا فیصلہ قبلہ شاہ صاحب یہودی کے حق میں کیا. اب نہ یہودی تو چپ کر گیا کیونکہ اس کے حق میں تھا. وہ جو کلمہ پڑھ کے بھی مصطفیٰ کا فیصلہ جس نے نہیں نہ قبول کیا، باہر جا کے کہتا میں تو عمر سے کرواؤں گا. واہ بلیا تیری تقدیر، لے کروا لے پھر آجا تیرا فیصلہ کریے. آگے کہتا میں تو عمر سے کرواؤں گا. یہودی کو بھی شاید زیادہ یقین تو ہو سکا، کروا بچے چل جا. اس بوا کھڑکایا، باہر نکلے، کہا جی فیصلہ کروانا ہے اس بات کا. کہا آ جاؤ کرتے. فیصلہ کرنے بیٹھے نا، سارے کیس سنا دیا.
یہودی آخر میں بولا، کہتا جی آدھی بات چھپا گیا ہے، کیس یہی ہے، مگر آدھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروائے ہیں۔ ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروائے۔ کہا سچی سچی دس فیصلہ ہویا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ کہا اس نے پھر کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی میں اس کا فیصلہ نہیں، میں تو عمر سے کرواؤں گا۔ انہاں ویکھیا بھی سرکار ذرا جذباتی ہے نا، تے سرکار ویکھن گے وہ یہ مسلمان ہے تو خیر ہے، تو ایک پاس یہودی ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کے پالے ہوئے ہیں۔ قریب آئے، کہا سچی سچی بتانا یہی بات ہے، فیصلہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی بالکل کر۔ تو نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کہا ہے کہ میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا؟ کہا جی بالکل ایسا ہے۔ اچھا کہتا بیٹھ میں آتا ہوں، فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ یا تو جاندے روک لیں دے بھی سرکار اندر کی لین چل رہے ہو، فیصلہ کر جاؤ۔ نہیں ہے کہ میں فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار اٹھا کے نا بس سن پہلے لیا تھا، سمجھ پہلے لیا تھا، واپسی پہ آ کے گردن اڑا دی۔ مشہور ہو گئے جی عمر نے مسلمان قتل کیا ہے، اب قصاص دینا پڑے گا۔ میں پھر بات قصاص پہ آ گئی، بھائی میں تو نہیں لاتا خود نا، میرے موضوع کا تو یہ بات حصہ ہی نہیں تھی۔ ہم قصاص کے لیے نکلیں تو کہتے ہیں ہن پھر آ گئے ہو سڑکوں تے۔ ساری زندگی آئیں گے جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم آئیں گے جناب، پھر آئیں گے۔ کل بہاول نگر کے عظیم الشان ریلی میں بھی میں نے کہا تھا، آپ جتنے گئے تھے سب کا آپ کو مبارکباد بھیا، آپ کا شکریہ، آپ جتنے قدم ساتھ چل کے گئے، اللہ اور اس کا رسول آپ پہ راضی رہے سب پہ۔ جو نہیں جا سکے اللہ ان کو اگلی بار توفیق دے دے، کیونکہ ایڈی چھتی انصاف لبنا کوئی نہیں، تے اسی بھی تواڈے نال بگاڑنی کوئی نہیں۔ جڑے ہن نہیں گئے ہو اگلی باری چلے جاؤ، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ قصاص دینا پڑے گا۔ اب بات آ گئی تھی قصاص کی، ایک اندر کی بات ہے، جذبات سے ہٹ کے ذرا بات سننا۔ لوگوں کو پتا تھا بھلے عمر ہے مگر قصاص دینا پڑے گا، زبان ہلانا، بھلے عمر ہے قصاص دینا پڑے گا۔ اب ہم کہتے ہیں اگر عمر کو قصاص دینا پڑے گا تو ظالمہ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ قصاص دینا پڑے گا، دیت نہیں، قصاص۔ کیس پہلا کیس بھگا کے لائے تھے کہ عمر سے کروانا، یہ فیصلہ پھر سرکار کے پاس چلا گیا کہ جی آپ نے فیصلہ کیا تھا، عمر کے پاس گیا، عمر نے یہ فیصلہ کیا، سرکار نے فرما کے نا ابھی کوئی فیصلہ کرنے والے تھے کہ اللہ نے فیصلہ کر کے بھیج دیا۔ فرمایا جبریل جا ان سے کہہ جو مصطفیٰ کا فیصلہ دل سے تسلیم نہ کرے وہ تو مومن ہی نہیں۔ قصاص مومن کی ہوتی ہے، اگر یہ مصطفیٰ کا فیصلہ مان لیتا پھر عمر قتل کرتا تو قصاص ہوتی۔ اب مصطفیٰ کا فیصلہ ٹھکرا کے جب مومن ہی نہیں تو قصاص کس بات کی؟ بات سمجھیں دوستو؟ ہاں یہ بات کہنی ہے۔ کہا تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، محبوب نماز کا کہے تو تسلیم کرو۔ سرکار نے فرمایا فلاں جہاد پہ جانا ہے، سارے نکل گئے، ایک اوور کانفیڈنٹ بھی تھا صحابی، اس نے کہا اب ہولی ہولی پہنچ ہی جاؤں گے، ہولی ہولی خیر ہے بعد میں۔ چاہیے کیا تھا اس صحابی کی طرح جس صحابی کی رات نکاح ہوا تھا، شب عروسی میں ابھی پہنچے تھے، حقوق زوجیت ابھی ادا کیا تھا کہ مصطفیٰ کی آواز آ گئی کہ آؤ جہاد کے لیے، نکلے، غسل بھی نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائی ذرا بڑی خاص توجہ جی، اوپر دیکھنا ذرا، ابھی غسل بھی نہیں کیا، نکل گئے۔ آگے جا کر اس جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر ایسے نکلے کہ وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ شہید ہوتا سب نے دیکھا مگر جب قیدیوں کے شہیدوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے تھے اس میں نہیں تھے۔ آ کے سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور صحابی کی وہ نا جسر خاکی نہیں مل رہا۔ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو یہ ہلکی ہلکی پھوار، یہ بارش نہیں دیکھ رہے ہو؟ آقا دیکھ رہے۔ فرمایا اس نے حنظلہ نے ابھی تک غسل نہیں کیا تھا، فرشتے لے کے گئے ہیں اسے غسل دے رہے ہیں۔ جو اس طرح تسلیم کرے وہی تو مومن ہوتا ہے۔ مومن کے سینگ نہیں نکل آتے جناب، مومن ماننے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا مانتا ہے۔
مالک تسلیم کرنا چاہتے ہیں، کہا میرے محبوب کو کر. مالک اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تسلیم تو تجھے کر لیا، اب اطاعت کرنا چاہتے. اب اسی آیت پہ آؤ جس کو میں نے گفتگو کی بیساکھی بنایا تھا. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول، میرا حبیب جو زبان سے بول دے تم ویسا کر جاؤ، فقد اطاع اللہ، یہی میری اطاعت ہے، یہی میری اطاعت ہے. اتباع میں پھر کیا فرق ہے؟ اتباع میں یہ فرق ہے کہ کہنے کی نوبت نہیں آتی. پھر حضرت عمر کی بات آ گئی. ہولی ہولی سر کھرک دے ہو یار. دیکھو ذرا، آپ نے ایک لباس پہنا، نیا سوٹ آیا تھا، اس کو آگے سے بازو اس کے پہلے لمبے بنوائے، لمبے بنوا کے پھر کینچی سے کاٹ کر پہن لیے، وچے تاگے نکل رہے ہیں. اوور لا کو تو ہندی کوئی نہیں سی سرکار. کہنے صحیح بات ہے، اوور لا کوئی نہیں سی ہوندی جناب. ویسے ہی دھاگے نکل رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب بازو پہننے ہی اتنے تھے تو شروع سے بنواتے ہی اتنے، لمبے بنوا کے کٹوا کے یہ دھاگے نکل رہے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ کہا کیوں کا نہیں پتا، میں نے مصطفیٰ کو ایک بار ایسا دیکھا. اسے اتباع کہتے، جیسا دیکھ لیا ویسا کر لیا. اچھا، اسے اتباع کہتے. اب بندہ بڑا ہے ضدی قسم کا، حافظ بڑا ضدی قسم کا بندہ ہے. اس نے کہا مالک کوئی ایک بات، تیرے پاس کسی بھی ایسا نہیں کہ کوئی مشکل کا حل نہ ہو، کوئی ہے جی؟ وہ مشکل کشاؤں کا بھی خالق ہے. بھئی ہمارے عقیدے کے مطابق علی مشکل کشا ہے. ہلکا ہلکا سا بولے. اچھا نہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق نبی ہمارا مشکل کشا ہے. اللہ وہ ہے جو نبی کا بھی خالق ہے، علی کا بھی خالق ہے. مالک تیری بارگاہ میں کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل نہ ہو. مشکل کیا ہے؟ مالک کوئی ایسا طریقہ بتا تسلیم بھی تجھے کرے، عبادت بھی تیری ہو، اطاعت بھی تیری ہو، مطابعت بھی تیری ہو. اللہ نے فرمایا پوچھنا کیوں چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں لوگوں کو کہہ سکوں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میں بسوں میں سٹیکر بنوا کے نا لگوا سکوں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایسے مولوی کو نا ادھر سے نہ پکڑے. آئی تو ہولی جی چلو آئی تو پکڑ لے ہو. ان کا سرکار محبت نال ایک نال کوک پہ آواں گے، ایک جمعہ ساڑھے کو آ کے پڑھو. ایتھے آ کے اے ملنگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے کہا بتا کہاں لکھا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. وہ کہے گا دیکھ لو فقل حسبی اللہ. کہا مانا کر. اللہ نے کہا محبوب آپ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، آپ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ کیا کہیں؟ یہ کہیں گھر بار لٹا کر کہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. امتی کا یہ جواب نہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے فقط اپنے حبیب کے لیے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اپنی امت کے لیے. مگر بندے ضدی ہوں تو پھر حل تو کوئی نہ کوئی تو نکلنا ہے. اس نے تو اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹانا. اس نے کہا مجھے پیدا کرنے کی لاج ہے، تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بندے نے کہا مالک کوئی ایسا طریقہ بتا جس پر تسلیم بھی تجھے کریں، اتباع بھی تیری ہو، اطاعت بھی تیری ہو، عبادت بھی تیری ہو، تسلیم بھی تجھے کریں. کہا جیسا کروں ویسا کرنے کا نام ہے اتباع. جو حکم دے دوں اس حکم کے مطابق کرنے کا نام ہے اطاعت. ٹھیک ہے مالک، اور جو میں کروں وہ تم کرو، یہ ہے مطابعت. بات سمجھیں جی؟ مالک آپ بتا کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تین کام مشترکہ، تین مختلف. اللہ اس کے فرشتے ایک کام کر رہے ہیں، کیا کہ محبوب کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں. کام مشترکہ ہو گیا.
یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو کیا کہتے تھے کہ وہی کام کرنا ہے جو میں کروں، تو صلو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں آ جاؤ درود پڑھو، کس پر؟ میرے حبیب پر، وسلموا، اور تسلیم اور سلام بھیجو مصطفیٰ پر، وتسلیما، اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میں نے کہا مالک تو بھی درود بھیجے، تیرے فرشتے بھی درود بھیجے، ہم بھی درود بھیجے، اس کا مطلب ہے ہمارا درود برابر کا ہو گیا۔ ہمارا درود برابر کا۔ کہا تجھے بندے یہی تو بات سمجھ میں نہیں آئی، فرشتے بھیجتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق، زندگی بھر دعا دو گے، فرشتے بھیجتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق، تم بھیجو گے اپنی اوقات کے مطابق، میں درود بھیجوں گا اپنی شان کے مطابق۔ اب ایک بات بتا، صرف اتنا سا سوال ہے مولانا صاحب، اللہ پاک آپ کا اور پیٹ بڑھائے، بس ایک کام ہمیں کر دیں، یہ بتائیے اللہ کا، فرشتوں کا، امتیوں کا درود ایک جیسا ہے؟ تو اسے کہنا جب ایک جیسا درود نہیں تو جس ذات پہ پڑھا جا رہا ہے وہ ذات ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ جس ذات پہ درود پڑھا جا رہا ہے وہ پڑھا جانے والا درود جب ایک جیسا نہیں۔ مالک اتباع تیری کرنا چاہتے، اطاعت کا تو نے کہہ دیا کہ جو رسول کی اطاعت کر لے وہی اللہ کی اطاعت ہے، تو مالک اتباع اگر تیری کرنا چاہیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے نا اس کا کمال کا ایک جواب دیا ہے۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ یہ آئے ہیں مجھ سے محبت مانگنے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ کہا محبوب قل، آپ ان سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ، تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، جی تو مالک کیا کرے؟ کہا محبوب ان سے کہے فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کرو۔ اتباع کس کی کرو؟ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ مالک پھر کیا ہوگا؟ کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کیسے ملے گی؟ کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تمہارے گناہوں کو صرف اس وجہ سے کہ تو نے اس کے حکم پر اس کے حبیب کو تسلیم کیا ہے، درود بھیجا ہے، اتباع کی ہے، اطاعت کی ہے، اللہ تمہارے حکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ یہ آیت پہ جب خطاب پہنچا تو مجھے ایک بندے نے پکڑ لیا ہے خطاب سے باہر، کہتا تھوڑا سا سائیڈ پہ آئیں آپ سے ایک بات کرنی۔ میں کہا جی آؤ جی بسم اللہ۔ اب کئیوں کو ساتھیوں کو نئے علاقے ہوتے ہیں، نئے بندے ہوتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے کوئی ادھر لے جا کے کام ہی نہ کر چھڑے، ہزار تو دشمن ہیں، ایک بندہ ساتھ۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، جن کے در کے نوکر اور منگتے ہیں وہ ساتھ ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، چھوڑے۔ میں نے کہا ویسے تلاشی لے لو کچھ نہ ہوئے، دیکھو تو جے کچھ ہویا نہ تو کلے نال نبڑی لواں گے انشاءاللہ، اینی کی طاقت ہے، خالی ہوا نال پیٹ وڈا نہیں کیتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ادھر گئے، مجھے کہتا ہے یہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے ابھی واللہ غفور الرحیم، جی تو کہتا یہی تو ہم کہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے ہی مانگ لو۔ طریقہ واردات کا نہیں نا پتہ چلا ابھی تک، ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ کو مانو، اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، معافی اللہ نے دینی ہے۔ میں نے کہا آدھی آیتیں پڑھ کر امت کا ایمان خراب کرنا یہی تو یزیدیوں کی نشانی ہے۔ یزیدیاں نو سنگ نہیں نکل دے جناب، یزیدیت ایسے ہی پہچانی جاتی ہے، آدھی آیتیں پڑھ کے مطلب کا مطلب نکال لیا، باقی آیت چھوڑ دی۔ میں نے کہا پوری آیت پڑھ۔ اس نے کہا میں مومنین کی یہاں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہر ایک حاجی صاحب کہاں قریب ہوں؟ حبل الورید، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اینوں قربانی والے جانور دا بھی یہی ختم کرنے ہیں، شاہ رگ کاٹتے ہیں، شاہ رگ، یہ وہ شاہ رگ نہیں جو آپ کی حکومت کشمیر کو کہتی ہے، وہ شاہ رگ نہیں ہے،
یہ شاہ رگ ہے. اللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے یہ زبان ہے, یہ شاہ رگ ہے, یہ 5 انچ کا فاصلہ بھی نہیں, یہاں سے مانگے یہاں سے سن لیتا ہے. بیٹھے سارے, فاصلہ تو ہے کوئی نہیں. میں نے کہا آپ اگر کہیں تو آپ کو ایک آیت میں قرآن سے سنا دوں. کہتے جی سنائیں. میں نے کہا بندے سے ہو جائے گناہ وہ کیا کرے. آئیے سورہ النساء ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 61. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. میرے جتنے بھی بندے ہو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو, جاؤ کا مصطفیٰ کی دہلیز پہ چلے جاؤ, میرے حبیب کے پاس آؤ. پھر کہتا جی یہ بھی آیت ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے. تب اس نے بات کی, اس نے کہا یہاں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے, زبان سے آپ نے معافی مانگنی ہے. میں نے کہا پہلے اس بات پہ پکا رہیں, آپ کا یہی موقف ہے, اس کے علاوہ تو کوئی سوال نہیں. کہتا جی بس اتنا ہی سوال ہے. میں نے کہا جب اگر جواب مل جائے تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا. کہتا جی کیا. میں نے کہا میں نئے سرے سے مسلمان نہیں بناتا, ہم مسلمان آپ کو پہلے سرے سے ہی مانتے ہیں. اور میں نے کہا ہم ان میں نہیں جو علی کو 10 سال کی عمر میں مسلمان کہیں. 10 سال کی عمر میں علی مسلمان لائے. میں نے کہا صدقے جاؤں, تو حج تک نہ لے آندا. 10 سال کی عمر میں علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام نہیں لائے, علی نے تصدیق کی ہے, علی نے حمایت کی ہے, اس لیے پہلا صدیق اکبر علی ہے. تھوڑا زبان ہلائیں جی. پہلا حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں معراج سے واپسی پر, علی بنے ہیں 10 سال کی عمر میں. کہا تھا میں تصدیق کرتا ہوں, یہ نہ بھی کریں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تصدیق کرنے والا ہی صدیق ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو مسلمان ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں, بس ایک کام میرے کہنے پہ کرنا پڑے گا. کہتے کیا. میں نے کہا مسلک چھوڑنا پڑے گا. کہتے پھر تواڈے مسلک. میں کہا ساڈا تے ہے ہی کوئی نہیں, ہمارا تو مسلک ہی کوئی نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے. میں کہا ایک امتی کہلانا پڑے گا. آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں, آپ کو کہنا پڑے گا حضور کے امتی ہیں. دیوبندی, بریلوی, وہابی, شیعہ نہیں, صرف امتی ہیں مصطفیٰ کے, اتنا کہنا پڑے. کہتا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک بات بتا, یہ جو سرکار کے متعلق اللہ نے آیت میں لکھا ہے اس کو مانتے ہو. کہتا جی یہ بھی مانتا ہوں, مگر پہلے میرے سوال کا جواب دے. میں نے کہا اللہ نے کہا یہاں میں ہوں, یہاں معافی مانگنی ہے. اگر تو ادھر سے بولے اور میں ادھر سے ہی معاف کر دوں تو تو نے تو وہ داڑھی چھوڑ دینا ہے جس نے غاروں میں رو رو کے تیری سفارشیں مجھے کی ہے, جس نے زخم کھا کھا کر مجھے منوایا ہے, جو طائف کی وادی میں لہو لہان ہوا اسے تسلیم اس نے مجھے کروایا ہے. اب میں اسے تسلیم کرواؤں گا. کیسے. تو گناہ لے کے آئے گا میرے پاس, میں کہوں گا میرا تو داڑھی کوئی نہیں, مجھے بتاؤ اللہ کا در کہاں ہے. نہیں کہا تو آ جاؤ کا مصطفیٰ کے دروازے پہ. پھر فاستغفر اللہ, معافی پھر اللہ سے ہی مانگ. ہائے شاہ صاحب آپ مسکرا پڑے, کمال ہوگی. معافی کس سے مانگنی ہے. اللہ سے. در حبیب کا ہو معافی اس سے مانگو. کیوں. اللہ نے کہا خود ٹیوے نہیں لگانے. واستغفر لہم الرسول, میرا حبیب کہہ دے چل سونا پرا جان بھی دے. میرا حبیب کہہ دے, تو وہاں جا کے کہہ یا اللہ مجھے اس در کے صدقے میں معاف کر دے. وہاں گناہوں کی معافی مانگتے وقت
تجھے وسیلہ تیرے ذہن میں آئے، اللہ بغیر وسیلے کے معاف کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں۔ اس نے کہا میں نے تجھے ہر قدم پہ وسیلے کا محتاج رکھا ہے۔ دنیا کا ہر شے، ہر جاندار کھانا جھک کے کھاتا ہے۔ پیارے بھائی جی بڑی خاص بات، پرندے کھانا کھائیں تو جھک کے، جانور کھانا کھائیں تو جھک کے۔ اللہ نے فرمایا جب انسان کھانا کھائے تو جھکے نہ، کھانا کھائے تو جھکے نہ۔ مالک کھانا خود چل کر منہ میں آئے گا؟ کہا نہیں، مالک خود بھی نہ جھکے، کھانا بھی اڑ کے منہ تک نہ پہنچے۔ طریقہ کیا ہے؟ کہا دو ہاتھوں کا وسیلہ دیا ہے، ان سے اٹھا کے کھا۔ لقمہ اٹھا کے منہ میں چبا لیا، منہ میں رکھ لیا، اب جیسے ہی رکھا تھا ویسا اندر لے جائیں، انشاءاللہ وہی آخری ہوگا۔ ہسپو کدے ہس بھی لیا کر، وہی آخری ہوگا۔ مالک کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا چبا چبا کے کھاؤ۔ کیا بات ہے آپ کی، روٹی جناتے بھی نہیں بولے۔ لانگری قوم کو تھوڑا سی لنگر کی بات کر دے اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اباسیاں جمائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا مالک چبائیں، اس کا کیا؟ کہا جتنی بار چبائے گا دو چبڑوں کا وسیلہ یاد رہے گا۔ 32 دانت رہیں گے، اس کو لگیں گے، 32 بار چباؤ گے، ہضم ہو جائے گا۔ کیوں مالک؟ کہا 32 بار اسے وسیلہ یاد رہے۔ اس سے بھی آگے جو وسیلے کا منکر ہو اسے کہے ماں اور باپ کا وسیلہ نہ ہوتا آپ اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہی نہ ہوتے۔ وسیلے کے علاوہ ککھ نہیں ہے جناب۔ اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کا وسیلہ رکھا ہے، تو آ کے معافی مانگ مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھ سے۔ تو محبوب کیا کرے گا؟ محبوب ہلکا سا کہہ دے، محسن نقوی نے کہا تھا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہے۔ محبوب کہہ دے چل سونا پرا جان بھی دے، تیری جگ تو وکھری شان سونا، تیرے ہوندیاں جے میں رہی رلی کی کہن گے جگ دے خان سونا۔ مسئلہ اکلا دے نامے دس دینا، میرا مک جائے رون کرلان سونا۔ سردار جے تو چنگیاں ہی گل لانا ہے پھر مندیاں کچ در جان سونا۔ میرا حبیب کہہ دے، پھر اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، پھر یقین رکھنا کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مصطفیٰ کا وسیلہ رہے گا، مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر کام ہوگا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا بغیر وسیلے کے میں کسی کو قبول کرتا نہیں۔ سلمان کو فارس سے حق کی تلاش تھی، اللہ حق وہاں پہنچا دیتا، نہیں پہنچایا، کہا چل کے مدینے آ۔ حبش میں بلال کو حق کو پہنچا دیتا، نہیں بلال کو لے کر حبش سے لے کے آیا، کہا چل مکے چل۔ جو جتنا قریب آتا گیا اتنا مستحکم ہوتا گیا حضور کی محبت میں۔ اب دیکھنا ہمارا ایمان محبت جو ہے نا وہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے غوث جو قیامت تک آنے ہیں وہ مل بھی جائیں تو حضور کے کسی ایک صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے میری جان۔ غوث اعظم مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل جائیں تو حضور کے خون تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا۔ ساری کائنات آتی رہی، آج بھی جاؤ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرو تو سرکار کے پہلو میں دو صحابہ ہیں، پہلے سلام ان کو جاتا ہے پھر رسول تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ترتیب ہے۔ صحابہ آتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب یہاں تک بات سمجھ آ جائے تو پھر اس ہستی کو دیکھ جس کو مصطفیٰ کہیں فدا کے امی و ابی کے یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ ان ہستیوں کو تسلیم کر کے
پھر جب زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے اس ماننے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اتباع مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی، تسلیم مصطفیٰ کو. ہم نے قرآن وہ مانا ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، ہم نے حدیث وہ مانی ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے، ہم نے صحابہ وہ مانے ہیں جو مصطفیٰ نے دیے، ہم نے آل بھی وہ مانی ہے جو مصطفیٰ نے دی. اور حضور نے یوں اشارہ کر کے نہیں بتایا پہلے چادر لی، پہلے چادر لی، چادر کے اندر سب کو لیا اور چادر کے اندر کے لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت اطہار، ان سے نجاست کو دور کر. یہ اتنے مطہر بنا کہ کوئی ان کا کروڑوں سالوں کے بعد بھی نام لے تو اس کی زبان پاک ہو جائے، وہ تصور میں لائے تو تصور پاک ہو جائے. جب آل رسول سے لوگے، آخری بات کرنے لگا ہوں، جب رسول کی بارگاہ سے دین کو لوگے تو پھر اختلاف کا شکار نہیں ہوگے. آج میں بہت انتہائی خبیث درجے کا ایک مولوی ہے، اسے سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر فلاں شخص کو بچانا ہے تو یزید کا دفاع کرو. میں نے کہا جناب خوشی سے کرو، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے تو لوگ مانتے نہیں تھے. میں نے کہا چلو اب کم از کم کھل کے سامنے تو آ جاؤ، کھل کے سامنے آؤ. گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے، کچھ لوگوں کا پتہ تو چل جائے گا. ہم کل تک کہتے تھے کہ یزید کے ساتھی ہیں، اس لیے منہاج القرآن نے خالی یزید پہ لعنت نہیں کی، پوری یزیدیت پہ کی ہے. خالی یزید پہ لعنت کرو گے تو وہ کب کا جہنم واصل ہو چکا، تمہاری لعنت ہواؤں میں رلتی رہے گی. اگر پوری یزیدیت پہ لعنت کرو گے تو انشاءاللہ جہاں جہاں یزیدیت نہیں، ابھی بھی اصل دو بار جہاں جہاں کہوں تو میرے نمازی سمجھتے نہیں، جہاں 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 ہوگی، ہلکا سا ذرہ بھی جہاں یزیدیت کا ہوگا، لعنت ایڈریس نہیں پوچھتی، خود بخود پہنچ جاتی ہے. سیانی بڑی ہے جی، میں تسی سیانے ہوں، بہت سیانی ہے. وہ کہتے ہیں عقل مند ہے، پوچھنا نہیں پڑتا. جب آل محمد سے لوگے، کیونکہ جن کے گھر کا دین ہے، نئی پروڈکٹ آ جائے نا، نیا موٹر سائیکل مارکیٹ میں لانچ ہو، وہ پہلے 4-5 بندوں کو، کاریگروں کو وہاں لے جاتے ہیں، اندر جا کر دکھاتے ہیں اے ویک انج بندا پیا ہی. کیوں؟ تاکہ یہ اندر کا بھیتی ہو جائے. کہ میں سمجھاؤں، اسے سارا دکھا دے. جتنی اندر والے کو بات کا پتہ ہوتا ہے اتنا باہر والے کو نہیں ہوتا. اندر جا کے دکھاتے ہیں. میں نے کہا چلو اب بتا، جسے لے کے گئے ہیں اور جس نے بنایا ہے وہ ایک جیسے ہیں. انہوں نے بعد میں سیکھا ہے، اس کے گھر میں وہ تو خود بنانے والے. کہتا جی بالکل. میں نے کہا بس یہی ایک فرق ہے، جو مصطفیٰ کی دعوت پہ دائرہ اسلام میں آ گئے وہ صحابہ ہیں، جو حضور کے کہنے پہ جو برائیاں چھوڑ کر نیک ہو گئے اور ایک ہو گئے وہ صحابہ ہیں. جو اسلام میں آ گئے اور جن کے گھر سے اسلام نکلا وہ آل ہے. یہاں تو 2+2 والی بات ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے. جب آل محمد سے ہم نے لیا تو اس نے کہا خالق جو ہے نا هو اللہ الخالق. میں نے کہا مالک ایک تیری صفت ہے خالق ہونے کی، تو بتا صرف تو خالق ہے؟ کیونکہ قرآن نے خود کہا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خالقین خالقوں کی جمع ہے. آپ کے یہاں باہر آیت لکھی جاتی واللہ خیر الرازقین، معنی لکھا جاتا ہے اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. غلط ترجمہ ہے. ترجمہ ہے اللہ رازقین میں سے سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے. رازقین کئی ہیں، ماں سے رزق لیا، کبھی ناف کے ذریعے لیا، کبھی چھاتی کے ذریعے لیا، کبھی کاروبار سے رزق لیا، کبھی کسٹمر سے لیا، کبھی کسی طریقے سے لیا، کبھی کوئی رزق بن کے آیا، کبھی کوئی رزق بن کے آیا.
آپ مختلف طریقوں سے کوئی رزق بن کے، کوئی رازق بن کے آتا رہا. اچھے دکاندار جب کسٹمر آ جائے ان کے چہروں پہ وہ نہ بھی لے، وہ کہتا نہیں ہمارے مقدر کا رزق نہیں تھا، کسی اور کا تھا. عزت کے ساتھ جانے دیتے، بگاڑتے نہیں اس سے، کیونکہ وہ رازق بن کے آ رہا ہے. اللہ نے کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب میں سے اچھا ہے. یہاں کہا احسن الخالقین، خالقوں میں سب سے اچھا اللہ ہے. مالک کوئی اور بھی ہے خالق؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں مٹی سے. کیا؟ کہیت الطیر، ایک پرندے جیسا بناتا ہوں، پھر فنفخ فیہ، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں، ایک پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. خالق تو میں بھی ہوں. عالم الغیب اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم گھر سے کھا کے آئے ہو وہ میں بتاؤں کیا کھا کے آئے. یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. عیسیٰ کہتے ہیں وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو گھر بچا کے رکھ کے آئے ہو وہ مجھ سے پوچھ لو. میں نے کہا مالک پھر عالم الغیب تیرے علاوہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا الا من ارتضی، میں جتنا جس پہ راضی ہو جاتا ہوں اتنا اس کو علم غیب دے دیتا ہوں. اب تو بتا عیسیٰ پہ کتنا راضی تھا، مصطفیٰ پہ کتنا راضی ہے؟ اس کا فیصلہ تو کر. عیسیٰ پہ اتنا راضی تھا کہ عیسیٰ کو پرندوں کا خالق بنا دیا. مصطفیٰ کو کہا ایک فرق ہے، اسے اذن بار بار لینے کی ضرورت پڑتی تھی. بات چھوڑ رہا ہوں جناب. عیسیٰ پرندہ بناتا، اڑانے سے پہلے کہتا اذن کری مالک. وہ کہتے بتا کیا کھا کے آیا ہے، ہم کیا کھا کے آئے ہیں بتا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے مالک ذرا اذن کری کیا کھا کے ہیں میں ان کو بتاؤں. عیسیٰ بار بار اذن ربی کا پابند تھا. تو مالک یہ تو عیسیٰ پہ رضا ہے، مصطفیٰ پہ کتنا راضی ہے. کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، باقیوں کو اذن دیتا ہوں، تجھے خود اذن بنا کے بھیجا. تجھے بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں، بس تو اذن بن کے آیا ہے. تو چاہے تو مٹی کو شفا بنا دے، تو چاہے تو مدینہ کو منورہ کر دے، تو چاہے تو مکہ معظمہ کر دے، تو چاہے تو تیری اولاد کربلا کو معلّہ کر دے. مصطفیٰ کے نالین نے عرش کو معلّہ کیا، مصطفیٰ کے حسین نے کربلا کو معلّہ کیا. کائنات میں دو ہی جگہ ہیں جو معلّہ ہیں، یا وہ ہے عرش یا کربلا معلّہ ہے. وہ بھی خالق یہ بھی خالق، کبھی شرک نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے شرک اندر ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام آپ فرماتے ہیں لوگ اللہ کے معاملے میں شرک کا شکار نہیں ہوئے. اللہ کے بندو، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے شرک پھر رسالت کا مرتکب ہوئے. انہیں رسول ماننا نہیں آیا. جنہیں رسول ماننا نہیں آیا وہ رسول کی اولاد کو کیا سمجھیں گے جو رسول کی ذات کا حصہ ہے. اس لیے ہمارے ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نا پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں ڈوئی ڈوئی سارے پاسے ونڈنی ہوندی ہے. ہم نے آپ کے عقائد کا بھی خیال کرنا ہے، آپ کو باہر کا وہ اندر کی جو چس ہوتی ہے وہ بھی مزہ بھی دینا ہوتا ہے، بات بھی سمجھانی ہے، قرآن بھی سمجھانا